اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 21 لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وضو صحیح ہونے کی تیسری شرط پڑھ لی تھی، جو یہ تھی کہ وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 266 ہم نے پڑھ لیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مسئلہ نمبر 267، 268 اور 269 آپس میں ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں یہ تینوں مسئلے کور کر لیں گے۔ اور یہ تینوں مسئلے کیا ہیں؟ یہ تینوں مسئلے، ان تینوں مسئلوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے مسئلے میں، مسئلہ نمبر 267 میں ہم مدرسے کی بات کر رہے ہیں، مسئلہ نمبر 268 میں ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں، اور مسئلہ نمبر 269 میں ہم مسافر خانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مدرسے کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ ایک جگہ کوئی آئے، ایک جگہ کو وقف کر دے کہ یہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ یہاں پہ طالب علم رہیں، پڑھائی کریں، اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ کسی جگہ کو کوئی انسان وقف کر دے کہ میں یہ جگہ وقف کرتا ہوں، یہ مسجد ہو اور یہاں لوگ نماز پڑھیں، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور جو تیسرا ہم مسئلہ پڑھیں گے، مسافر خانوں سے مراد یہ آج کے جو کمرشل ہوٹلز ہوتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مسافر خانوں سے مراد پرانے زمانے کے مسافر خانے ہیں کہ اسی طرح لوگ کسی گھر کو، کسی جگہ کو وقف کر دیتے تھے کہ جو مسافر آئیں جن کا کوئی اس شہر میں نہ ہو وہ اس جگہ پر رہ سکتے ہیں۔ اب تو پہلے مسئلے میں ہم مدرسے کے لیے بات کر رہے ہیں، بات تینوں مسئلوں میں ہم ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن پہلے مسئلے میں وہ بات مدرسے کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے مسئلے میں وہ بات مسجد کے لیے کر رہے ہیں، اور تیسرے مسئلے میں وہ بات مسافر خانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ان تینوں میں کامن بات کیا ہے کہ یہ تینوں جگہیں وقف ہوتی ہیں۔ مدرسہ وقف کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ طالب علم رہیں، طالب علم پڑھیں، اس کو یوز کریں۔ مسجد کو وقف کیا جاتا ہے کہ یہاں نمازی آئیں، نمازی نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ اور مسافر خانوں کو وقف کیا جاتا ہے کہ یہاں وہ لوگ آ کر آرام کریں، رہیں، ریسٹ کریں جو مسافر ہیں اور جو غریب الوطن ہیں، جن کا یہاں پر کوئی جاننے والا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں جو بات ان تینوں مسئلوں میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ وضو سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مدرسے کے پاس کوئی حوض ہو، حوض کیا ہوتا ہے؟ حوض کہتے ہیں پول کو۔ پرانے زمانوں میں گھروں کے یا بلڈنگز کے باہر پانی کے پولز بنا دیے جاتے تھے اور اس سے پانی استعمال کیا جاتا تھا جب پانی کی پائپنگ اور نلکے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا، ہر جگہ نلکے ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں جب نلکے نہیں ہوتے تھے تو یا کنویں کھود دیے جاتے تھے، یا اگر کنواں کھودنا پاسبل نہیں ہوتا تھا تو پول بنا دیا جاتا تھا اور باہر سے لا کے اس کے اندر پانی بھر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں۔ اسے حوض کہا جاتا ہے۔ پرانے گھروں میں آج بھی پرانے کوئی گھر ایران وغیرہ کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ تو پہلے مسئلے میں ہم کہہ رہے ہیں مدرسہ ہو اور مدرسے کے پاس کوئی ایسا حوض ہو، یا آج کے زمانے میں کوئی نلکا پانی کی ٹینکی ہو۔ دوسرے مسئلے میں ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہو اور مسجد کے پاس کوئی حوض ہو یا نلکا ہو یا ٹینکی ہو۔ تیسرے مسئلے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مسافر خانہ ہو اور مسافر خانے کے پاس کوئی حوض ہو، کوئی نلکا ہو، کوئی کنواں ہو، کوئی ٹینکی ہو۔ اور مدرسہ وقف کیا گیا ہوتا ہے طالب علموں کے لیے کہ یہاں پہ طالب علم پڑھیں، طالب علم یہاں پہ رہیں۔ مسجد وقف کی گئی ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ اور مسافر خانہ وقف کیا گیا ہوتا ہے کہ جو مسافر ہیں اور غریب الوطن ہیں وہ یہاں پہ آرام کریں۔ اب یہ جو پول ہے اس کے پاس، یا جو کنواں ہے یا جو پانی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اب اگر میں کسی مدرسے کے باہر کھڑا ہوا ہوں اور اس کا پول ہے مدرسے کا، یا میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں اور وہاں کا حوض ہے یا نلکا ہے، یا میں مسافر خانے کے باہر کھڑا ہوں اور وہاں کی پانی کی ٹینکی ہے، پول ہے، نلکا ہے، جو بھی ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو پول ہے یا یہ جو پانی کا کنواں ہے یہ وقف کیا گیا ہے صرف ان طالب علموں کے لیے جو اس مدرسے میں رہتے ہیں، پہلی اگزامپل میں، یا صرف ان نمازیوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دوسری اگزامپل میں، یا صرف ان مسافروں کے لیے جو اس مسافر خانے میں آرام کرتے ہیں، تیسری اگزامپل میں۔
کیا یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے وقف ہوا ہے یہ حوض اور یہ کنواں؟ اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ میں جو اس مدرسے میں طالب علم نہیں ہوں، یا میں جو اس مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھنا چاہتا، گھر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں جو مسافر نہیں ہوں، میں اس مسافر خانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، میں تو اسی شہر میں رہتا ہوں، اگر ان کے پول اسپیسیفک انہی لوگوں کے لیے وقف کیے گئے ہوں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ میرے لیے وہ پول کا پانی یا اس کنویں کا پانی استعمال کرنا مباح نہیں ہوگا، بلکہ غصبی ہو جائے گا، کیونکہ وہ کنواں وقف ہوا ہے اس مدرسے کے طالب علموں کے لیے اور میں اس مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں، یا پھر وہ کنواں وقف ہوا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے، میں نے اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنی، یا پھر وہ کنواں وقف ہوا ہے اس مسافر خانے میں رہنے والے مسافروں کے لیے، میں تو مسافر ہی نہیں ہوں، میں تو اسی شہر کا رہائشی ہوں۔ کیا یہ سچویشن ہے کہ یہ اسپیسیفک ان کے لیے وقف کیا گیا ہے یا نہیں؟ یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ جس بندے نے آ کے یہ کنواں، یہ پول، یہ پانی کی ٹینکی وقف کی تھی تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ کوئی بھی انسان آ کر، کوئی بھی مسلمان آ کر اگر اس سے وضو کر لے تو میں اس کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اگر اس نے ایسے وقف کیا ہوگا تو اس مدرسے کے باہر جو حوض ہے اس سے میرا وضو کرنا مباح ہوگا، کیونکہ اس نے وقف صرف مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح مسجد کے باہر جو پول ہے اس پول سے پانی لے کر وضو کرنا میرے لیے مباح ہوگا، کیونکہ اس وقف کرنے والے نے صرف مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے وقف کیے۔ اسی طرح تیسری اگزامپل میں مسافر خانے کے باہر جو کنواں ہے یا پول ہے اس سے میرا وضو کرنا مباح ہوگا، کیونکہ وقف کرنے والے نے سب لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ اب اگر مجھے نہیں پتا کہ یہ جو پول ہے یہ اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے، مسجد والوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، مسافر خانے والوں کے لیے وقف ہوا ہے اور میرا اس سے استعمال کرنا پانی یہ غصبی ہے، یا یہ سب لوگوں کے لیے وقف ہوا ہے اور میرا اس سے پانی استعمال کرنا مباح ہے، تو حکم یہ ہے کہ دو باتیں۔ اگر تو وہاں سے عام لوگ پانی استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی انہیں نہیں روکتا تو میں بھی اس جگہ سے پانی استعمال کر سکتا ہوں اور یہ مباح شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس پول سے کوئی آؤٹ سائڈر پانی استعمال کرے تو وہاں کے لوگ اسے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں، تو پھر میں جو آؤٹ سائڈر ہوں اس پول سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس پول کا پانی میرے لیے غصبی شمار ہوگا۔ یہ بات ان تینوں مسئلوں میں ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ میں ایک دفعہ کوئکلی ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر میں بک سے مسئلے پڑھوں گا۔ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا مسافر خانہ ہو، اس کے باہر جو پول ہے وہ وقف ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ صرف اس جگہ میں رہنے والے اسپیسیفک لوگوں کے لیے وقف ہوا ہے یا سب لوگوں کے لیے وقف ہوا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب مجھے نہیں پتا تو کیا میں یہاں سے وضو کر سکتا ہوں؟ دو باتیں۔ اگر کوئی آؤٹ سائڈر اس پول کو یوز کرے اور اسے کوئی بھی نہ منع کرتا ہو، اس مدرسے مسجد کا چوکیدار، وہاں پہ رہنے والے طالب علم، کوئی نہیں روکتا، لوگ آتے ہیں آؤٹ سائڈرز اور اس پول کے پانی کو یوز کرتے ہیں، تو میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں، یہ مباح شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس پول سے کوئی اور، اگر اس کنویں سے کوئی اور اگر پانی یوز کرتا ہے آؤٹ سائڈر، تو اس مدرسے کا چوکیدار، اس مسافر خانے کا گارڈ آ کے روکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو یہاں کے لوگوں کے لیے۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر میں جو آؤٹ سائڈر ہوں اس پانی کو یوز نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے غصبی ہوگا، اور اگر اس پانی سے میں وضو کروں گا تو میرا وضو باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 267 میں پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 267 میں غور کیجئے گا کہ پورا کا پورا مسئلہ جو توضیح المسائل میں ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، جتنا حصہ میں پڑھ رہا ہوں صرف وہ حصہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ مسئلہ نمبر 267، کسی مدرسے کے ایسے حوض ہوئی پول یا نل وغیرہ، نل کا ہے، پانی کی ٹینکی ہے، کنواں ہے، کوئی بھی پانی کا سورس ہے وہاں پہ، سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کب کوئی حرج نہیں؟ جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو، مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے، کوئی بھی آؤٹ سائڈر بھی آ کے یوز کر سکتا ہے اس پانی کو، سب کے لیے ہے، یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے وقف ہے۔ مجھے پہلی بات تو نہیں پتا کہ کیا یہ سب لوگوں کے لیے وقف ہوا ہے یا اسپیسیفک مدرسے کے طالب علموں کے لیے وقف ہوا ہے، ایک تو یہ۔ لیکن بشرطے کہ کب میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں وضو کر سکتا ہوں، ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کہ لوگ عموماً اس حوض سے وضو کرتے ہوں
آؤٹ سائڈرز آتے ہوں یہاں پہ اس پول سے پانی یوز کرتے ہوں، وضو کرتے ہوں، اور کوئی منع نہ کرتا ہو، اس مدرسے کا چوکیدار، اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس، کوئی آگے نہ کہتا ہو کہ یہ آپ کیسے یہاں پہ پانی یوز کر رہے ہیں، یہ تو صرف ہمارے لیے. جب ایسا ہو تو میرے لیے بھی کوئی حرج نہیں کہ میں وہاں سے وضو کر لوں. یہ مدرسے کی اگزامپل. سیم بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں مسجد کے لیے. مسئلہ نمبر 268. اگر کوئی شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو، وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا اس مسجد میں، وہ آؤٹ سائڈر ہے، اس کا اس مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس مسجد کا نمازی نہیں ہے، اور اگین اس کو نہیں پتا کہ پول وقف کس کے لیے ہوا ہے، اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ آیا مسجد کا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے، کوئی بھی آ کے یہاں پہ وضو کر لے چاہے اس نے نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں نہیں پڑھنی، یا صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یا اسپیسیفک اس مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہے، اسے نہیں پتا. تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں. درست نہیں کب؟ درست نہیں اس سچویشن میں کہ اگر وہ وضو کرے تو لوگ آ کے منع کریں تو اس کے لیے درست نہیں پھر. لیکن جو دوسری سچویشن ہے جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، خود لکھ رہے ہیں، لیکن اگر عموماً یعنی نارملی یوزلی وہ لوگ بھی اس حوض سے وضو کرتے ہوں جو اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا چاہتے ہوں، سارے آؤٹ سائڈرز آتے ہیں یہاں سے وضو کر کے چلے جاتے ہیں، یہاں پہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کوئی منع نہ کرتا ہو، کوئی منع بھی نہیں کرتا، جب یہ سچویشن ہے تو وہ شخص بھی اس حوض سے وضو کر سکتا ہے. یہ جو بندہ ہے آؤٹ سائڈر، یہ بھی وضو کر سکتا ہے آ کے اس حوض سے، اگر لوگ نہیں منع کرتے تو. اور جو پیچھے ہم نے کہا تھا وضو کرنا نادرست ہے، وہ اس سچویشن میں تھا کہ لوگ منع کرتے ہیں. اگر کوئی آؤٹ سائڈر آتے وضو کر کے نکل جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ وضو کیا، یہاں پہ نماز پڑھیں. اب یہ صرف ان لوگوں کے لیے پول ہے جو یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو پھر آؤٹ سائڈر کا وہاں سے وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا. یہ ہم نے بات کرا دی مسجد کے لیے. اب سیم بات ہم بتانے لگے مسافر خانوں کے لیے. اور اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مسافر خانے سے مراد آج کے زمانے میں جو کمرشل ہوٹلز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. مسافر خانے سے مراد ہے وہ پرانے زمانے میں جو مسافر خانے ہوا کرتے تھے، اور وہ یہ ہوا کرتے تھے کہ کوئی بھی انسان، اللہ کا نیک بندہ، اپنا کوئی گھر کسی جگہ کو وقف کر دیتا تھا کہ لوگ آئیں اور جو مسافر ہیں جن کا اس شہر میں کوئی بھی نہیں، وہ یہاں پہ آ کے رہ کے چلے جائیں. جیسے مسجد میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور نماز پڑھ کے جا سکتا ہے، اس کو کوئی پیسے ویسے نہیں چارج ہوتے، اسی طرح وہ مسافر خانے ایسے ہوتے تھے، خدا کی خاطر وہ وقف کر دیتا تھا مسافروں کے لیے. اب اس مسئلے میں انہوں نے ایک اور ورڈ یوز کیا ہے مسئلے کے سٹارٹ میں. مسئلہ نمبر 269 لکھتے ہیں سرائے، مسافر خانوں اور ایسے ہی دوسرے مقامات. اب سرایہ کسے کہتے ہیں؟ مسافر خانے اور سرایہ میں ایک چھوٹا سا ہو سکتا ہے فرق ہو، اور وہ یہ کہ بعض اس قسم کے اسٹیشنز جہاں پہ مسافر جا کے ریسٹ کریں بعض شہروں میں بنے ہوتے ہیں تو ان کو مسافر خانہ کہتے ہیں، اور بعض راستے کے درمیان بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی شہر میں نہیں. ایک شہر سے ہم دوسرے شہر جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ راستہ 100 کلومیٹر کا ہے تو 50 کلومیٹر پہ ایک ایسا اسٹیشن بنا ہوا ہے. اگین یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے. تو آدھے راستے پہ اس زمانے میں کلومیٹر سے بھی نہیں ناپتے تھے، بہت پرانے زمانے میں دنوں سے ناپتے تھے. مثال کے طور پہ ایسے ناپا جاتا تھا کہ لیٹس سپوز نجف سے لے کر کربلا تک 2 دن کا راستہ ہے، تو جب 1 دن کا راستہ ہو جاتا تھا وہاں پہ کسی نے آ کے کوئی زمین لی اور گھر بنا دیا اللہ کے بندے نے، اور وقف کر دیا کہ کوئی بھی انسان جو مسافر ہے یہاں پہ ریسٹ کر لے. تو ایسا جو اسٹیشن جو راستوں کے درمیان ہوتا ہے وہ سرائے اسے کہتے ہیں، اور جو کسی شہروں میں ہوتے ہیں وہ مسافر خانے ہوتے ہیں. اس قسم کا فرق ان دونوں ورڈز میں ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے. سرائے، مسافر خانوں اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے حوض سے ان لوگوں کا جو ان میں مقیم نہ ہو. مقیم نہ ہو یہاں پہ رہائش پذیر نہیں ہے، یہاں پہ نہیں رہتے، وہ مسافر ہی نہیں ہے جو یہاں پہ رہتا ہو. وضو کرنا کس صورت میں درست ہے؟ ایک صورت میں، اسی صورت میں درست ہے جب عموماً ایسے لوگ بھی جو وہاں مقیم نہ ہوں اس حوض سے وضو کرتے ہوں. ایسا نارملی ہوتا ہو کہ جو یہاں پہ لوگ نہیں رہتے، جو مسافر نہیں ہیں، جو اسی شہر کے رہائشی ہیں، وہ بھی یہاں سے گزرتے ہوئے وضو کر لیا کرتے ہیں، اور کوئی منع نہ کرتا ہو، انہیں کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی وہاں کا مینیجر، کوئی انچارج، کوئی نہیں آ کے روکتا کہ آپ یہاں پہ وضو کیسے کر رہے ہیں، آپ یہاں وضو نہیں کر سکتے. اس قسم کی کوئی بات ان سے نہیں کی جاتی. جب ایسا ہو تو ان کا وضو کرنا صحیح ہے. اور اگر ایسا نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آؤٹ سائڈر وہاں کے وضو کرتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو پھر وہ پانی غصبی ہے، وہاں سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ نمبر 269 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو مسئلہ ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 271.
مسئلہ نمبر 271 ہمارے سلیبس میں مسئلہ غصب کے اندر آخری مسئلہ ہے، یہ جو غصب سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہ مسئلے کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج، تاکہ غصب کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اس مسئلے میں ایک بہت ہی آسان سی بات بتا رہے ہیں ہمیں، وہ یہ ہے کہ ایک پانی جو ہے غصبی ہو، مجھے پتہ ہے کہ یہ پانی غصبی ہے، اب میں بھول گیا میں کہ یہ پانی غصبی ہے، اور میں نے بھولے سے اس پانی سے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ پانی جس سے میں نے وضو کیا ہے یہ تو غصبی تھا، اس کے تو مالک کی اجازت ہی نہیں تھی، تو کیا میرا وضو صحیح ہوگا جو میں نے بھولے ہوئے ٹائم میں کیا ہے، یا صحیح نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں دو باتیں، دو صورتیں۔ اگر یہ پانی میں نے غصب نہیں کیا تھا، غصب کسی اور نے کیا تھا، مثال کے طور پہ میں اور میرا دوست ہیں اور میرے دوست نے ایک پانی کی بوتل منرل واٹر کی چرا لی، ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں، رستے میں اس نے چرا لی، میں نے غصب نہیں کیا، اس نے غصب کیا، میں نے نہیں غصب کیا، میرے دوست نے غصب کیا، اور رستے میں نماز کا ٹائم آیا، میرے سامنے اس نے چرائی، مجھے پتا تھا یہ منرل واٹر کی جو بوتل ہے یہ غصبی ہے، لیکن کیا ہوا، میں بھول گیا اور میں نے وہ بوتل کھولی، اس سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اور بعد میں مجھے یاد آیا کہ یہ تو پانی غصبی تھا، تو ایسی صورت میں میرا وضو درست ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے خود غصب نہیں کیا، غصب کسی اور نے کیا ہے، اور میں نے اس غصبی پانی سے بھولے میں وضو کر لیے تو میرا وضو صحیح ہوگا۔ لیکن اگر میں نے خود غصب کیا ہو، میں نے وہ بوتل چرائی ہو اور پھر میں بھول گیا اور وضو کیا میں نے، اور پھر بعد میں مجھے یاد آ گیا کہ یار یہ تو بوتل میں نے غصب کی تھی، خود میں نے چرائی تھی، اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا وضو باطل شمار ہوگا۔ یہ مسئلہ 271 میں ہمیں بتائی جا رہی ہے بات، مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے، غصبی پانی سے اس نے وضو کر لیا، تو اب دو سچویشنز ہیں، تو اس کا وضو صحیح ہے کب؟ جب اس نے خود غصب نہ کیا ہو، جب کسی اور نے غصب کیا ہو، یہ بریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے خود ہمیں پتہ چل جائے گا، لکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کیا ہو، اس نے خود بوتل چرائی تھی پانی کی، اور بعد میں بھول جائے کہ یہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے، تو اب جب اس نے خود بوتل چرائی ہے اور خود غصب کیا ہے اور بھول کر وضو کر لیے، تو کہتے ہیں اس کا وضو صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ یہ ورڈ ہم تقلید کے احکام میں پڑھ چکے کہ جب مجتہد یہ ورڈ اشکال یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب احتیاط واجب ہے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 271 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم وضو صحیح ہونے کی چوتھی شرط پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ والحمدللہ مولانا رب العالمین۔